اور مصر میں جا کر اس نے کھل کر اپنے اس گمراہی کے نظریے کو پھیلانا شروع کیا اور لوگوں میں یہ پیدا کیا، یہ فکر اور یہ سوچ پیدا کی کہ ابو بکر و عمر و عثمان کی حکومت صحیح نہیں ہے، اصل حق علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہاں سے وہ بصرہ گیا، بصرہ میں جا کر اس نے یہی زہر پھیلایا، پھر کوفہ گیا، پھر کوفہ میں جا کر اس نے یہی غلاظت اور یہی گمراہی اس نے پھیلائی، اور پھر ان تینوں شہروں سے لوگ آئے، بیک وقت ایک پوری سازش کے ساتھ آئے اور انہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے ان کو پیاسا شہید کیا۔ آپ کے گھر کا 40 روز محاصرہ کیا گیا، آپ کو پانی نہ دیا گیا، 40 دن تک آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو شہید کیا گیا۔ اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا اور یہاں آ کر خلیفۃ المسلمین کی شہادت کے وہ ذمہ دار بنے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عبداللہ بن سبا کے پڑھائے ہوئے تھے، عبداللہ بن سبا کے تیار کیے ہوئے تھے، اس کے گمراہ کردہ لوگ تھے، اور اس کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت علی کا حق ہے کہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، دوسرے لوگ کیوں بن گئے؟ یہ گمراہ لوگ تھے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا۔ تو یہ گمراہی کب سے پیدا ہوئی؟ اس کی یہ ہسٹری ہے، اس کی یہ تاریخ ہے کہ یہ گمراہی مسلمانوں کے اندر یہود نے پیدا کی۔ یہودیوں نے ایک آدمی مسلمانوں کے اندر ڈالا، اس لیے ڈالا تاکہ ان کے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کو آپس میں لڑایا جائے اور ان کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے۔ تو امامت علی، خلافت علی کا جو نظریہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے اندر سے نہیں پیدا ہوا، یہ باہر سے لایا گیا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہود نے عیسائیوں کے ٹکڑے کیے اور عیسائیوں کے اندر فرقہ پیدا کیا۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چلے جانے کے کچھ عرصہ بعد یہود نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بنایا، اس کے اوپر لبادہ ڈالا کہ یہ پیروکار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا نام تھا پولس، اور اس کو عیسائیوں کے اندر ڈالا۔ اس وقت عیسائی بالکل سچے سچے عقیدے پر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو پولس وہ پہلا شخص تھا جس نے آ کر عیسائیوں کے ٹکڑے کیے، اور وہ یہودی تھا اور یہودیوں میں سے نکل کر ان کے اندر آیا تاکہ ان کے ٹکڑے کرے اور ان کے عقیدے کو خراب کرے۔ اور اس نے آ کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، ان کا کون باپ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ باپ تو ان کا کوئی نہیں، تو اس نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ انسان کے بیٹے نہیں تھے تو وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ خدا کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں۔ تو عیسائیوں کے عقیدے کو خراب کرنے والے بھی یہودی تھے اور مسلمانوں کے عقیدے کے اندر بھی خرابی پیدا کرنے والے یہودی ہیں۔ اور یہ نظریہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی کا حق تھا اور حضرت علی کو پیچھے کر کے دوسرے لوگوں نے غصب کر کے حق چھین لیا ان کا، یہ یہودیوں نے مسلمانوں کے اندر نظریہ پیدا کیا، اور یہ گمراہی تب سے چلی ہے اور آپ تک آ رہی ہے، آج تک آ رہی ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ سرکشی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ میرے پاس قرآن پاک موجود ہے، میں اس میں سے چند ایک مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقت تو بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن پھر بھی جتنا کچھ ہم سمجھا سکتے ہیں تھوڑے سے وقت کے اندر وہ ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے سامنے سورہ شورا ہے، سورہ شورا، یہ کس سپارے میں ہے؟ 25واں سپارہ، 25ویں سپارے کی دوسری سورت سورہ شورا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو خلیفہ کیسے بنانا چاہیے، مسلمانوں کو خلیفہ کیسے منتخب کرنا چاہیے، ان کا جو امیر ہو وہ کیسے بنے، تو اس کا اللہ تعالیٰ طریقہ ارشاد فرماتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ شورا آیت نمبر 38، کتنی نمبر؟ 38 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان کیسے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے۔
فرمایا والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا امیر ان میں سے مشورے کے ساتھ بنتا ہے۔ ان کا امیر کیسے بنتا ہے؟ ان کے باہمی مشورے کے ساتھ، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کر کے وہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے اپنا امیر بناتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک، یہ اللہ کی کتاب ارشاد فرما رہی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا امیر ان کے مشورے سے ہوتا ہے۔ اور آج یہ جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں ووٹنگ ہے اور یہ بھی ایک طرح کا مشورہ ہے کہ ساری قوم سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ بتائیے کس کو امیر بنایا جائے، کس کو حاکم بنایا جائے، تو مشورہ کر کے وہ جس کو پسند کرتے ہیں اسے اپنا امیر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو جمہوریت ہے بالکل یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ البتہ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ مشورہ اس سے لیا جانا چاہیے جو مشورہ دینے کے قابل ہو۔ ہر کسی سے مشورہ نہیں، آپ نے مکان بنانا ہے تو آپ کس سے مشورہ لیں گے؟ ڈاکٹر سے جا کر مشورہ لیں گے کہ مکان کیسے بنائیں؟ نہیں، وہ ڈاکٹر کہے گا کہ میں یہ نہیں جانتا، اس کے لیے آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں، کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں، وہ تمہیں بتائے گا کہ مکان کیسے بنایا جائے۔ اور اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جا کر کہیں کہ میرا دانت ٹھیک کرو، تو وہ کہے گا کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جو اس فن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کا جاننے والا ہے، ہر کسی سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ تو یہاں امیر بنانے کی بات ہے کہ امیر کس کو بنایا جائے، تو امیر بھی اس کو بنانا چاہیے کہ جس کو وہ لوگ مشورہ دیں جو مشورہ کے قابل ہوں، جو اس معاملے کو بہتر طور پر سمجھتے ہوں، جانتے ہوں اس بات کو۔ علم والوں سے مشورہ لیا جائے، دانائی والوں سے مشورہ، ہر کسی سے بازار میں چلنے والے سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ خرابی ہے کہ اس میں ہر کسی کو مشورے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ملک کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک سٹیٹس بنایا جائے جو اس سٹیٹس کے اوپر اترتا ہو، اس سے مشورہ لیا جائے، علماء سے مشورہ لیا جائے، دانشوروں سے مشورہ لیا جائے، ججز سے مشورہ لیا جائے، اور جو مقتدر لوگ ہیں وہ مشورہ دیں اور پھر ایک باڈی بنائی جائے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر سب سے بہتر تفسیر میں سمجھتا ہوں، اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ خود مولا علی شیر خدا نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی شیر خدا امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور تفسیر آپ نے اس وقت کی کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اختلاف کیا، وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا ان سے اختلاف ہوا اور انہوں نے کسی اختلاف کی وجہ سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کٹف کر لیا، اور جو ان کا اپنا علاقہ تھا جس علاقے کے وہ گورنر تھے وہ اس علاقے کے امیر بن گئے، تو اختلاف پیدا ہوا۔ اس وقت حضرت علی شیر خدا نے ان کو خط لکھا، وہ خط اہل سنت بھی اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں اور شیعہ علماء بھی اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں، وہ خط سب اندر وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کو، اور ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں میری مخالفت نہیں کرنی چاہیے، میری اطاعت کرنی چاہیے، میری بیعت کرنی چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امیر معاویہ انما بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، یاد رکھو میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کی اور عمر کی اور عثمان کی بیعت کی تھی۔ میں اپنی مرضی سے ڈکٹیٹر بن کر آ کر مسلط نہیں ہوا، میں بیعت کے ساتھ آیا ہوں، لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مجھے ووٹ دیا ہے، اور مجھے انہوں نے بیعت کر کے اتفاق کر کے خلیفہ بنایا ہے، جس طرح کہ مجھ سے پہلے 3 لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔